الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بلا تمہید لیٹ ہو گئے ہیں، میں نے کہا کوئی دو چار باتیں کر لوں۔ آپ لوگ جو اتنی محبت سے انتظار کرتے ہیں، اگر آپ کسی موضوع پر کہتے ہیں جی کہ اس موضوع پہ کچھ کہہ دیں، اگر مجھے آتا ہوا تو کہہ دوں گا، ورنہ اچھا جی کہتے ہیں جی محبت نال جو کہہ دے اور نویں بستی ہے، میں کہ نویں نو جگانا نہیں چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ مسلمانوں میں صرف سنیوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ سنیوں نے ہی نبی پاک کا میلاد منانا ہے۔ یہ کیا نبی پاک صرف ہمارے لیے آئے تھے، باقیوں کے لیے نہیں آئے؟ دیکھو نا، شیعہ حضرات بھی ہیں، محرم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہمارے چلو اپنا عقیدہ ہے، اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کہ کیا نبی پاک صرف سنیوں کے لیے آئے ہیں کہ باقیوں کے بھی نبی ہیں؟ اور اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی صرف سنیوں کو ہوتی ہے، کسی اور کو کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ امتی سارے ہیں، امتی رہ گئی یہ کہ اکثر آپ سے یہ کہتے کہ جی یہ میلاد شریف صحابہ نے نہیں منائی، کبھی کہیں گے جی فلانے نے نہیں منائی۔ اگر صحابہ نے نہیں بھی منائی، ہم مناتے ہیں تو کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ چاروں خلفائے راشدین، چاروں خلیفوں نے جمعے کے 2 خطبے دیے۔ آج دنیا کا ہر مولوی جمعے کے 3 خطبے دیتا ہے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو۔ یہ جو جمعے کا تیسرا خطبہ جو ہم تقریر کرتے ہیں، اس کی مذہب اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمعے کے صرف 2 ہی مسنون خطبے ہیں جو عربی والے، 1400 سال اسی طرح ہوتا رہا۔ کتنے؟ اس صرف ہندوستان میں، پاکستان میں انہوں نے طریقہ بدلایا ہے، چونکہ اس میں مولویوں کی روٹی کا سوال ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہر فرقے والا، کوئی اس کی شریعت میں دلیل تو نہیں ہے کہ پیر صاحب آئیں اور جمعے کی تقریر کریں۔ جمعہ تو وہاں سے شروع ہوگا جب جمعے کی دوسری اذان ہوگی۔ اب ایک ایسی بدعت جو ہر مسجد میں موجود ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مولویوں کی امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر جمعے کی یہ تقریر ختم کر دی جائے، صرف 2 عربی کے خطبے باقی رہ جائے، مولوی اعلیٰ کم ہی ہو جانا وہ کام۔ تو میرے محترم دوستو، بہت سی وہ باتیں جو پرانے زمانے میں نہیں تھیں آج ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر میرے ساتھ ایسی محبت کریں گے جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ زمانے میرے آقا کے بعد آ گئے۔ آج اہل سنت میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، دن مناتا ہے۔ یہ شریعت میں کوئی بدعت نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر بیتی نے دوزخ میں جانا ہو تو کوئی آدمی جس نے پاکستان کی کسی مسجد میں کوئی تقریر والا جمعہ پڑھا ہو پھر وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. چھٹی ہو گئی, کسی ایک نے نماز جمعہ بھی پڑھ لی. میرے دوستو, مذہب ایسے نہیں کھڑے ہوتے کہ جہاں زمانہ کھڑا کرے مذہب کھڑا رہ جائے. مذہب اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. آج جو چیزیں سائنس نے ایجاد کر دی ہیں تو خود مذہب کو بھی چکر آ رہا ہے. آج انسانی تحقیقات بڑی دور چلی گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ کام صحابہ نے نہیں کیا. ہم 11واں چیلم 10واں کرتے ہیں, ہم پہ اعتراض ہوتا ہے یہ کام صحابہ نے نہیں کیا. میرے محترم دوستو, جس طرح سیاست میں جبر ہے, 1300 سال مسلمان مطلق العنان بادشاہوں کے غلام رہے, اسی طرح مذہب میں جبر ہے. آج تک جو کچھ منوایا ملا نے ڈنڈے سے منوایا, ملا کے پاس ثبوت کوئی نہیں. یہ مذہبی جبر ہے. ایک طرف سیاست کا جبر تھا, 1400 سال مسلمان بادشاہ ایسے رہے کہ جس کو جی چاہے پھانسی لگا دیں, جس کو جی چاہے جاگیر دے دے. یہ ظلم کی حکومتیں تھی. اسی طرح سے ایک مذہبی جبر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہر بات ڈنڈے سے منوائی جائے, خواہ اس کا ثبوت ہو نہ ہو. یہ کہنا کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا, آپ کرتے ہیں, ہم وہ لاکھوں کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے. آپ جی کل کرتے ہیں, صحابہ نے نہیں کیا. حضور کا کل نہیں ہوا, حضور کا 11واں نہیں ہوا. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے, آؤ آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. سادہ لاؤ سنی ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کی زندگی میں, صحابہ نے نبی پاک سے پوچھ کر اپنے ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کیا. ہو رہا تھا. صحابہ نے اپنی ماں کے لیے اصالہ ثواب کیا, صحابہ نے اپنے باپوں کے لیے اصالہ ثواب کیا. تو جس معاشرے میں صحابہ کی ماؤں کے لیے, صحابہ کے باپوں کے لیے اصالہ ثواب ہو رہا تھا, میرے نبی پاک کے لیے اصالہ ثواب کیوں نہیں ہوا؟ میرے نبی پاک نے اجازت دی, صحابہ اپنے ماں باپ کے لیے تو کر سکتے ہیں, میرے سرور کائنات کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ باپ کھڑا ہوگا کہ نہیں؟ ظاہر ہے میرے نبی پاک سے صحابہ نے اجازت لی. مدینے کے سردار تھے, انہوں نے کہا جی میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, میں اپنی ماں کو اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہوں, خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دی, اس نے کنواں خریدا, وقف کیا, لوگ پانی پئیں, ماں کو ثواب ہو. سعد کی ماں دنیا سے چلی جائے, سعد کنواں خرید کر وقف کرے, سرور کائنات دنیا سے چلا جائے, صحابہ کوئی کنواں نہیں خرید سکے کہ وہ بھی وقف کرتے کہ میرے نبی کو ثواب ہو. آج بات کر میں ہم نے جبر کی دیواریں توڑ دینی ہیں. جب تک اس قوم کو سچائی سامنے نہیں آئے گی, ملا آپ کے ساتھ ٹکمک کرتا رہے گا. میرے سامنے دو راستے تھے, یا میں آ کے جھوٹی کہانیاں سناتا, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ سچ بتاؤں اور آپ کو بیدار کروں. سنو میرے دوستو, صحابہ کی ماؤں کے لیے کنویں وقف ہوئے, خاتون جنت کے لیے کنواں وقف نہیں ہوا. بی بی عائشہ کے لیے کنواں وقف, امت کی ماں تھی, بی بی عائشہ کے لیے کنویں وقف
نہیں ہوئے، صحابہ کے ماں باپ کے لیے اصالِ ثواب ہوا، میرے سرور کائنات کے لیے اصالِ ثواب نہیں ہوا۔ یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے؟ سنو، یہ تو بڑے دور کی بات ہے، ایصال ثواب نفلی عمل ہے، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، جو بستی جنازہ نہ پڑھے پوری بستی گناہگار ہو جاتی ہے، فرض ہے کہ نہیں؟ تم 11ویں 13ویں 14ویں 15ویں کی بات کرتے ہو، میری سنو، تم نے تو میرے نبی پاک کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ 11واں تو بعد کی بات تھی، 13واں 15واں 17واں 40واں بعد کی بات تھی۔ امت کو اطمینان میں لو کہ اس امت نے نبی پاک کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ جی یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں، ہم اس عہد میں نہیں تھے۔ میرے آقا بیمار ہوئے، بیماری کے عالم میں آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لایا گیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی آپ کو سہارا دے کر اٹھا کے لائے۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا، ام المومنین نے، کہ دو آدمی، ایک حضرت عباس اور ایک دوسرا آدمی، حضور کو نیچے سے اٹھا کر اور آپ کے پاؤں مبارک لٹک رہے تھے، آپ کو میرے حجرے میں لائے۔ ایک حضرت عباس تھے، ایک دوسرا آدمی تھا۔ راوی حدیث نے درست کی کہ وہ دوسرا آدمی جس کا نام لینا بی بی عائشہ نے پسند نہیں کیا، وہ حضرت علی تھے۔ اندر کی کہانیاں بیان کریں گے تو باہر کی کہانیاں بھی آئیں گی۔ خود ابن عباس نے اس حدیث کی تصحیح کی، وہ دوسرا جس کا نام بی بی صاحب نے لیا وہ دوسرا کوئی اور نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ میرے آقا بیمار تھے۔ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے مسلم میں، ایک لمبی چوڑی کہانی ہے بخاری میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی چوریشی والے پیر صاحب حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، مولویوں پہ مشکل وقت آیا تو نہیں مانیں گے۔ ساری ان کتابوں کا حاصل یہ ہے کہ سرکار کی آخری زندگی میں معاذ اللہ صحابہ باغی ہو گئے تھے۔ آج بخاری شریف نے بھی ختمہ دا آپریشن کرا، مسلم شریف، بخاری شریف، ختم بخاری شریف، یہ ساری کہانیاں سناتا جاؤں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ایک لشکر ترتیب دیا کہ یہ لشکر شام کی سرحد پر جائے، یہ مدینے سے 3000 کلومیٹر دور ہے۔ کتنی؟ یہ لشکر جائے، صحابہ جائیں، اس لشکر کا انچارج حضرت اسامہ کو بنایا۔ آج ساری بات کھولتا ہوں، ہاں جی 10ویں 11ویں سارے بچ آ جائیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ، اب سرکار کا حکم ہو گیا، جانا چاہیے تھا، جانا۔ یہاں ہمارے سنی بڑی عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ حضور بیمار تھے، نہیں گئے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میری بات سنیں، یہاں حکمران ہو، کوئی بیٹا نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، فوج کو کہے سرحدوں پہ جائے، وہ کہے نہیں جاتے، بے نظیر بیمار ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ لنگڑی دلیل۔ سرکار کا حکم ماننا ہے، یہ تو نہیں نبی بیمار ہو تو حکم نہیں ماننا، صحت مند ہو تو ماننا ہے۔ حکم ماننا تھا، جانا چاہیے تھا فوجوں کو۔ ظاہر ہے فوجیں نہیں گئی۔ میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لائے، میرے آقا کی زندگی کا مسجد نبی کا یہ آخری خطبہ ہے۔